اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے نام سے جو پروگرام آپ بہت پسند کرتے ہیں اس کے ہوسٹ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کی ترقی، خوشحالی، کامیابی کی، تو اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہ لیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ گزشتہ ادوار کے اندر یہ چلتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی تنظیم ناپسند ہو جاتی ہے تو وہ پھر بہت زیادہ ناپسند ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پسند ہوتی ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی پسند ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو جو زاویہ ہے، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ بالکل یا تو آسمان ہے یا زمین ہے، بیچ میں کچھ نہیں۔ مگر کوئی بھی کچھ کہے، عوام کے دل میں کچھ طبقہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بلکہ آج ہم مہمان کے گھر پر موجود ہیں۔ جناب ایڈیشنل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی، اور اگر رینک وائز دیکھا جائے تو آج کی پاکستان تحریک انصاف کے رینک وائز تیسرے نمبر کی ایک بڑی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام آپ کو اور آپ کے ناظرین کو۔ آپ کا میں نے نام اس لیے لیا کیونکہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بہت اور شکریہ۔ دنیا کی کون سی شخصیت ہے جو آپ کو نہ جانتی ہو۔ بہت شکریہ۔ ایک سوال میں آپ سے کروں گا فردوس صاحب، کہ ایسی کیا وجہ رہی یا آپ کے برداشت کا لیول ایسا کیا رہا کہ جس دباؤ میں آ کے عمران اسماعیل سمیت ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے اقتدار کے مزے تو لوٹے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، مگر جب امتحانات کی گھڑی آئی تو وہ سب یا تو اپنی اپنی پارٹی بنا گئے یا تو پھر جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں میں خوش قسمت ہوں، اسی کہ جنہوں نے وہ کیا تو ان کو دو چیزیں ملی، نام نامی جو ہے وہ بدنامی ہو گئی، اور اس کے ساتھ جن کی بدنامی نہیں ہوئی تو وہ گمنامی ہو گئی۔ مجھے مولا نے کرم کیا، ہمت دی کہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں، شاید اس لیے کہ میں بانیان میں سوں۔ یہ تحریک انصاف کا پودا میرا لگایا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، میں اس کو غلط سمجھ کیسے سکتا ہوں؟ جو چیز آپ نے بنائی ہو، جس چیز کو آپ نے پروان دیا ہو، اگر وہ آج غلط ہو گئی ہو تو اس کو صحیح کرنے کی بھی تو ذمہ داری میری ہی ہوگی نا، تو چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے، یہاں تو معاملہ ہے ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جب حق پہ سمجھتے ہیں، اور میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں بھائی، امام حسین کی جوتوں کی خاک کو چاٹنے والا ہوں، انہوں نے تو سبق ہی یہ سکھایا ہے، حق کے لیے جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ اور جس طریقے سے آئین کو پامال کیا اس ہائبرڈ رجیم نے، اور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، اور یہ بھی مولا علی کا ہی قول ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے ہی کیا؟ اسلام میں سکھایا ہی کیا ہے؟ سب سے بڑی جہاد کیا ہے؟ ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق، اور جہاد کا جو مقام ہے، اور جہاد کے راستے میں اگر شہادت ہو جائے تو اس سے زیادہ اور کس کی کیا آرزو ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فیصلہ آسان تھا، مشکل نہیں تھا۔ ہاں، اس پہ ڈٹے رہنا، اس کہ میرے بچے، میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ اس فیصلے میں شریک ہونا تھا، اس کہ جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے سب کے سامنے بلڈنگوں پہ گئے، بلڈنگیں توڑی، کاروبار بند کرنے کی کوشش کی، قید میں رہا، سکر جیل میں رکھا گیا۔ اچھا، صورتحال یہ تھی کہ آپ کے زیادہ تر ناظرین کو پتہ ہے کہ میں اکتوبر سن 2000 نومبر میں کینسر پہ
کینسر ہو گیا تھا مجھے، اور میں ریکوری کر رہا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی، اور مجھے پھر جو ہے جیل میں لے جایا گیا، اور 15 جولائی کو شکر جیل سے واپس یہاں لایا گیا۔ میں جیل میں گیا تھا وہاں، وہ بھی اس لیے لایا گیا تھا کہ میں میئر کے الیکشن میں ووٹ دے سکوں۔ آج تک ویسے مجھے کونسل کا چیئرمین کا بننے نہیں دیا انہی نے، اسے کہ میں نے اس وقت ووٹ نہیں لیا تھا تو انہی نے بننے نہیں دیا، نہ میری جگہ کو ویکنٹ ڈکلیئر کیا، یہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے۔ لیکن اس کے بعد میں تقریباً 8 ماہ ہاؤس جیل میں رہا ہوں، اسی گھر میں۔ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے تھے، میں باہر جا نہیں سکتا تھا، لیکن میری صحت کی وجہ سے، کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے میں رہا۔ میرے باقی دوستوں نے، اور میرے جو ابھی بھی دوست ہیں، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر چیمہ، یہ ابھی بھی جیل کی صحبتیں گزار رہے ہیں، اور آج ان کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے جیل میں۔ ظلم ہے۔ یاسمین راشد بھی ہیں، کینسر سروائیور وہ بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہیں، اور محمود رشید بھی مجھ سے زیادہ ہیں عمر میں، ان کی بھی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اسٹنٹ ڈلے ہیں۔ یہ پلیٹلیٹس جعلی کر کے باہر جانے دیتے ہیں، لیکن جو اصل معنی ہیں تو آپ کو بات یہ، یزیدیت میں امام حسین کی مظلومیت نہیں ثابت کریں۔ امام حسین از ناٹ ڈیڈ، کہ یزید کا ذکر اس لیے نہیں ہوتا، یزید کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کس درجے سے گر سکتی ہے، اس کی مثال یزید ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا، جس کی ایک مثال اکثر وہ کوٹ کرتے ہیں نون لیگی رہنما، کہ نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، آخری سانسیں گن رہی تھی، کوٹا کال کا مکمل ہو چکا تھا، نواز شریف کا دل گھبرایا، اس نے ریکویسٹ کی، مگر جیل حکام نے کہا میں اوپر سے سختی سے منائے اور آپ کا کوٹا ختم ہو گیا، جس پہ نواز شریف نے یہ کہا کہ اگر میرا کوٹا ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنے طور پر بات کر لو میری بیگم سے اور مجھے ان کی خیریت سے آگاہ کرو۔ اور ان کی بیگم کے مرنے پہ ایک بیان بھی عمران خان صاحب کا آیا تھا، بانی پاکستان تحریک انصاف کا آیا تھا، جس پر انہوں نے ایک مذاق اڑایا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ غلطیاں تھیں، یا اس دور میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پہ ٹریپ ہوئی، یا آپ سمجھتے ہیں وہ سب ٹھیک تھا؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بھی چیز ظلم کے زمرے میں آئے گی، چاہے وہ میں کروں یا آپ کریں، اگر معاشرہ اس کو ظلم کے زمرے میں لے آئے گا تو مجھے اپنی غلطی ماننی پڑے گی۔ بات ساری یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ واقعہ ہو جانے کے بعد آپ کو دوسرے واقعے کا بھی ذکر کر دیتے تو بات برابری کی آ جاتی کہ وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے۔ نہیں، کلثوم نواز کا دیکھ لیے معاملہ، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا، اور ایسی تیزی سے آپ نے اپنا ویسے ہی تعارف کرایا، ڈاکٹر، میری زوجہ بھی ڈاکٹر ہے، جیسے ہی انہوں نے کہا 15,000 پہ آ گئی ہے ان کی پلیٹلیٹ کی کاؤنٹ، تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے جسم سے خون نکلنا چاہیے تھا اتنے لو بلڈ کاؤنٹس پہ، تو یہ جعلی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ وعدہ کر کے گئے کہ میں ہر مہینے رپورٹ دوں گا، وہ لندن نہیں جاتے تو مر جاتے، یہی ان کے ہاں کا بیانیہ تھا۔ لندن جا کے وہ ایک دن بھی ہسپتال میں نہیں رہے، نہ کوئی رپورٹ آئی، تو اب انہی نے جھوٹ بولا، سچ بولا، ظلم کیا۔ اب یہی صورتحال نواز شریف کے جھوٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، بار بار جھوٹ بولتے، ارے ایک دفعہ نہیں، ہیلی کاپٹر کے جھوٹ بولا، قطری خط لے آئے، حدیبیہ پیپر ملز جرمانہ ہو گیا، جھوٹ بولا، پھر قطری خط لے آئے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میرے پاس ایک پرچہ ہے،
جس کے ذریعے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ساری جائز پیسے. وہ ہو گیا. بیچارے 3-4 لوگ تھے جن کے اکاؤنٹس میں پیسے نکلے، وہ سارے مار دیے گئے. کیا عجیب بات ہے. ان میں سے 3 کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ بھی بڑا اچھا ریشیو پرپورشن ہے. والیوم 10 ابھی کھلا نہیں ہے. تو بات یہ ہے، جب آدمی کی ریپوٹیشن ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے، تو میں یہی سوچ کے فیصلے کروں گا کہ یہ جھوٹا ہے، تو کیا کیا جائے. ہاں اگر ظلم کے زمرے میں آتا ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں یہ بھی کہی جاتی تھیں اس دور کے اندر، اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن صرف آپ کو دیکھو کہ موضوع چھوڑ دیا گیا کہ کلثوم نواز had already died but she was being kept on the ventilator Yes. کہ نواز شریف صاحب کو باہر لے جایا جا سکے. یہ بھی تو کہانی آئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آپ سے اب یہ بات کیونکہ نکل گئی ہے اور دور تک بھی چلی گئی ہے، تو یہ بتائیے گا نقوی صاحب کہ کیا نواز شریف کا اس دور میں باہر جانا، جس طرح یہ بات بعد میں روز روشن کی طرح آیا ہوئی کہ مشرف دور میں نواز شریف کا اڈیالہ سے باہر جانا، مچ سے باہر نکلنا، یہ سب ایک ڈیل کا نتیجہ تھی، تو کیا یہ کہنا بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو نواز شریف کو ایک پلیٹلیٹس کے بہانے سے باہر لے کے جایا گیا، یہ ایک ڈیل کا نتیجہ تھی؟ اب تو یہ سوال ہے کہ پوچھنا ہی جو ہے، ایوری ون نوز کہ ڈیفینیٹلی. جی وہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ اب تو واضح ہو چکا ہے یہ پلیٹلیٹس کیسے کم کیے گئے ہیں. اس کیمیکل کا بھی نام آ چکا ہے کہ اس کا 1 ڈراپ اگر ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے رکھو اور بلڈ لو تو وہ بلڈ کاؤنٹ کو جو ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹس کو 10 ٹائمز ریڈیوس کر دیتی ہے. جو 1,25,000 تھا وہ 12,500 ہو گیا. یہ تو اب سارے پاکستان کو پتہ ہے. مگر اب یہ کیا کس اس نے وقت ڈالا کی وہ قطرہ؟ نہیں، سوال یہ وہ باجوہ نے ڈالا تو پھر باجوہ کی ٹرائل ہونی چاہیے ایز اے فیسیلیٹیٹر فار گیٹنگ آؤٹ نواز شریف آؤٹ آف دا جیل. اچھا اگر فیض حمید نے نکالا تو بھائی فیض حمید کو تو پھر فیسیلیٹیٹر ہو کے بڑا احسان فراموش ہے کہ اس کو سزا دلوا رہے. جو بھی کر رہے ہیں ملک کے پاکستان کے ساتھ ضرور ہاتھ ہوا، اس سے کہ جوڈیشری نے ان کے سے بانڈ نہیں لیا، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ کیا. اس ظلم کے ساتھ انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں ایک جگہ نہیں، نواز شریف کو جانے دیا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ. جن لوگوں نے سجدہ کر لیا ان کو جانے دیا بغیر سزا کے. جس نے سجدہ نہیں کیا وہ آج بھی جیل میں رول رہے. سیم کرائم. ان لوگوں نے اس سے بڑے کرائم بھی کیے ہوئے ہوں. اچھا کچھ کو تو انہوں نے وزیر بھی بنا لیا. تو کیا کیا جائے؟ نہیں، بات بڑی ایک اہم ہے کہ اگر اس دور میں فیض حمید یا باجوہ صاحب اس میں انوالو رہے، وہ بھی اب چیزیں ساری آیا ہو چکی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، آپ کے کابینہ میں شامل لوگ کیا اتنے زیادہ نااہل تھے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا، ادراک نہیں ہوا، اور جس طرح فیض حمید صاحب یا باجوہ صاحب اپنی انگلی پہ کٹ پتلی بنا کے نچاتے رہے، کیا وہ پوری کابینہ اسی طرح ناچتی رہی؟ سوال اچھا ہے. ناراضگی بالکل معاف نہیں، کر بہت اچھا سوال ہے. پاکستان کے لوگوں کے لیے اور آپ کے سننے والوں کے لیے نہایت اہم سوال ہے. بات یہ ہے کون کس کو نچا رہا تھا یہ ہے. وہ کہتے ہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے تیل کہاں تھا. عوام کا تیل نکل چکا تھا اور رادھا تب بھی ناچ رہی تھی، اور نچانے والے 1951 سے پوری قوم کو نچا رہے تھے. اب 1951 سے کون نچا رہا تھا قوم کو؟ سکندر مرزا نے نچایا تو ناظم الدین ناچتے ہوئے باہر چلے گئے. ایوب خان آ گئے، انہوں نے سب کو ہی نچوایا اور انہوں نے سیاست ہی ختم کر دی. 1958 میں آئین کو لپیٹ دیا، 56 کے آئین کو. گڈ بائی، ٹاٹا بائی بائی. قائد اعظم کی بہن کو غدار کر دیا. تو اس کے مطلب یہ اس ملک کے اندر کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں رہی جس کے پیچھے لوگ کہیں کہ یہ باعتبار ہے. اور ایوب خان کو شرم آ گئی،
وہ چھوڑ کے چلے گئے تو وہ کل جا کے ایک اور اختر رانی کے چاہنے والوں کو بٹھا کے چلے گئے. ان بھائی جان نے تو کمال ہی کر دیا. خون کے آنسو روتا ہوں. ٹو نیشن تھیوری کی عرف عام میں ماں بہن کر دی معذرت کے ساتھ. آج بھی بنگلہ دیش والے کہتے ہیں کہ ہم ٹو نیشن تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں. تو نیو ٹو نیشن تھیوری تو ریسٹور ہو گئی. لیکن ایک چیز ثابت کرے کہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے ظلم کیا مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ. آج تک ہم نے اس ظلم کا اعتراف نہیں کرتے تاریخی طور پہ. ہمیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے اچھا کہ پھر یہاں کہانی رکتی. وہ مرد مومن آ گیا ضیاء الحق صاحب. پوری سرکاری افسروں کو انہیں نے نماز پڑھانی سکھا دی. ملک میں کلیشنگ آف کلچر بھی آ گیا ماشاءاللہ سے. پاکستان اپنے ہاں کے مدرسوں کے لوگوں کو بندوقیں چلانی شروع کروا دی. اسلام جو امن کا مذہب تھا اس میں جہادی بنا بنا کے ایکسپورٹ کرنے لگے. اس سے جان چھوٹی تھی. کچھ دن جمہوریت کا دور آیا. جیسی ٹوٹی پوٹی پیچھے سے ڈگڈگی بجاتی ہوئی جمہوریت جب غلام اسحاق خان صاحب کی مری آئی 58 2 بے لگا کے 3 کو رخصت کر دیا. مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب جیسے آئے لیکن انہی نے بھی کمال کیا. وہ ادھر سے انکل بش نے فون کیا. انہی نے فوراً گھٹنے ٹیک دیے. یس یس سر کہہ دیا. اور اس کے بعد اپنی آبادی پہ ڈرون کے حملے کروانے شروع کر دیے اپنی ہی سرزمین سے. یہ ہماری خود مختاری تھا جنہوں نے پاکستان کو آئین کو 4 دفعہ پامال کیا. میں اور آپ یہ بات کریں گے تو ہمارا یہ احتساب ہو جائے گا. باقی کسی کا نہیں ہوگا. تو اس ملک کی داستان بڑی. اب آپ کو بتا دیے رادا بھی کون ہے, ناج بھی کون رہا ہے, تیل بھی کس کا نکل رہا ہے. بڑا تفصیل سے بتا دیا آپ. تو زیادہ ہی ہو گئی. بات یہ ہے فردوس صاحب کہ ہر شخص اپنی کہانی بتاتا ہے اپنی سائٹ کی. سوری ٹو سے اگر ہم بات کریں بانی ایم کیو ایم کی, اگر آپ ان کے پاس جائیں وہ تو جب سے ایم کیو ایم بنی اسی طرح فوج کے خلاف ورزہ رسائی کرتے رہے. مگر اس وقت پوری قوم اس بات کو سننے کو تیار نہیں تھی اور وہ غدار ڈکلیئر ہو. نہیں غلط. سر آپ کے دور میں بانی پہ پابندی لگی میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دور پہ اور نہیں. وہ کہتے ہیں میری بددعا لگی آپ کے ارے بانی. چھوڑیے. پہلی جو ہوئی ان کو 92 میں تو پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی جب 92 کا آپریشن ہوا. بھائی جان شروع ہوئے تھے وہ مہاجر قومی موومنٹ سے. خود ہی حضرت نے اس کو بنا دیا متحدہ قومی موومنٹ. پہلے وہ پنجابی کے خلاف, سندھی کے خلاف, پٹھان کے خلاف خون خرابہ حرکہ کر دیا. اس کے بعد کہنے لگے ہمیں پورے پاکستان کا نمائندہ. متحدہ قومی موومنٹ. پیچھے سے بات ہوگی. جس سے بھی بات ہوئی من گئے نا. مہاجر بیچارہ ٹریکٹر کی بجا کے دیکھ رہا ہے کہ جو اردو بولنے والوں کے لیے جنگ لڑنے آیا تھا, جو ہندوستان سے مہاجرین آئے تھے ان کو حقوق دلانے آئے تھے, اب وہ علم بردار ہو گئے پورے پاکستان کے. اور کراچی حیدرآباد سے باہر ان کا وجود نہیں تھا. اور ان کے جو جانشین ہیں انہوں نے وہ متحدہ قومی موومنٹ کو بنا دیے مجبور قومی موومنٹ. اب مجبور بھی کیا ہو گئے, مقبول وہ رہے نہیں. مقبول موومنٹ ہی ہو جاتے تو صحیح کمال ہو گئے. ارے بھائی نہیں, کمال کو پیاری ہو گئی موجودہ ایم کیو ایم. منی قومی موومنٹ ہو گیا. جدھر پیسے ملتے ہیں ادھر سر جھک جاتا ہے. صرف مال کماتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. چوتھے نمبر پہ آ کے بھی اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں. تو پانی بیچارہ تو پانی پانی ہو گیا ہوگا اس وقت تک. اتنا پانی پانی ہو گیا کہ آج کہتا ہے کہ میرا لیڈر بھی عمران خان ہے. ہاں یہ بڑا اہم سوال تھا میرا کہ اس وقت پہ جب کوئی بھی بانی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑا تھا, وہاں بانی ایم کیو ایم کے بڑے بیانات آ رہے تھے. تو کوئی اندر کوئی ڈیل, کوئی مذاکرات, کوئی بات, یا کل آپ کا کوئی کولیشن پارٹنر ہو سکتے ہیں بانی ایم کیو ایم سے؟ میرے خیال سے انہی نے وہ خلیل گجران کو پڑھ لیا تھا. خلیل گجران نے لکھ دیا The enemy of my enemy is my friend. کیا بات. ٹھیک ہے نا.
ہم باقی ہم نہ ان کو اپنا دوست مانتے ہیں، نہ ہم ان کے فلسفے سے آج بھی ایگری کرتے ہیں۔ ہمارا پارٹی بڑی کلیئر ہے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ہم نہ لسانیت پہ یقین رکھتے ہیں نہ فرقہ واریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم پہ جو پابندی لگی وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر آج پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان پہ جو پابندی لگی ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں اس کو نہیں، دیکھیے نافذ کرتے دو ہیں۔ تین چیزیں، سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو الیکشن جب وہ فیئر اینڈ اسکوائر ہار جاتے ہیں، عوام ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ دولتانہ صاحب کدھر ہیں کوئی جانتا بھی ہے آج کے دور میں؟ نوابزادہ نصر اللہ کا نام سنا ہوا ہے کسی نے؟ آج کے بچوں کو سڑک سے پوچھ لیں۔ اور کچھ نہیں، خان عبد القیوم خان کا نام سنا ہوا ہے؟ نہیں سنا ہوا، مشہور لوگ تھے یہ اپنے زمانے کے۔ شیخ رشید صاحب کا نام بھی اسی لسٹ میں آتا ہے اگر۔ شیخ رشید صاحب کا بھی نام آتے گا، لیکن ایک دوسرے شیخ رشید بھی ہیں جن کو آج بھی لیبر موومنٹ یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں جو آج ایک شیخ رشید زیادہ بیٹھے ہیں ایک ٹی وی چینل کے اوپر، اور ایک شیخ رشید ابھی آپ نے بھی بنائے ہیں جو پچھلے دنوں آپ کی حکومت کے ساتھ تھے، اب موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور وہ آنے والی پروڈکشن دے دیتے ہیں۔ اس شیخ رشید کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، پاکستان کی سیاست کا دو قسم کے سیاستدان ہیں، ایک جو بنائے گئے ہیں، ایک وہ ہیں جو بنوائے گئے ہیں، اور ایک جو ہیں وہ خود رو ہیں۔ ایسی کیا تو مجبوری جو تھی کہ ایسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کو آگے لانا پڑا، اوہو اور آج وہ فرنٹ مین ہی بنے ہوئے آپ کے نہیں خلاف؟ نہیں 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 نہیں، یہ دوسرا اچھا سوال ہے آج کا آپ کا۔ دیکھیے، پہلی چیز، تبدیلی ہم نے پارٹی بنائی 1996 میں، اور بڑے سخت اصولوں کے ساتھ ہم چلتے رہے۔ اچھا، ہماری پارٹی میں لاہور اور کراچی کے جلسے کے بعد کچھ پریگمیٹک لوگ سیاستدان آ گئے، انہیں نے خان صاحب سے بھی کہا، ہم سے بھی کہا، جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے کہا آپ کو جب تک آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو آپ ایک این جی او ہیں، آواز بلند کرتے رہیے، اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو آپ کو اقتدار میں آنا پڑے گا۔ اور اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے پورا ایک لمبا چارٹ کھول دی کہ پاکستان کی 2/3 سیٹوں کے اوپر 1947 سے لے کے 2014 تک 2/3 سے زیادہ سیٹوں پہ صرف اس حلقے کے 3 خاندان میں میکسیمم جو ہے اقتدار میں آئے ہیں، ان کے علاوہ کوئی آئے ہی نہیں۔ تو نے کہا اگر آپ کو اسمبلی میں اکثریت چاہیے، سمپل میجورٹی بھی، شہروں میں تو آپ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ لے آئیں، یہ جو رورل ایریا ہے نا، اس کی سیاست فرق ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا، خان صاحب آپ زبردست انجن ہیں، اگر انجن صحیح ہوگا تو ڈبے پیچھے کچھ بھی کیسے بھی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، انجن کھینچ کے لے جائے گا منزل تک۔ آپ یہ کیوں لگے ہوئے ہیں کہ اس کا یہ شراب پیتا ہے، زانی ہے، پہلے رشوت لی ہے، پارٹیاں چینج کی، آپ صحیح ہیں نا، آپ اپنے انجن کو صحیح چلائیے، منزل مل جائے گی۔ اور آپ کے ساتھ تو ویسے ہی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، کابینہ میں آپ کو 15-20 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، باقی تو اسمبلی میں کیا چاہیے ہوتا ہے، ہاتھ کھڑا کرو وزیر اعظم جاتا ہے، ہیں، ٹکٹ مل جاتا ہے کس کو؟ ان کو جن کو آنا ہوتا ہے کہ کس تاریخ کو آ کے کتنے بجے ہاتھ اٹھانا ہے۔ ٹکٹ ملے تھا تبھی تو آئے تھے وہ، چھوڑے نا، یہی تو سمجھایا گیا اقتدار میں آنے کے لیے جنگ نہیں مگر لڑنی۔ ایک مسئلہ ہے اچھا، اس دوسری بات چیز، ایک اور چیز بھی سمجھائی، ان کا اگر آپ پاکستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ان سارے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا جن کو آپ نے کیا ہوا۔ تو فیصلہ کیا ہوا کہ وہ انسٹیٹیوشن کو ملا لو جس کو فوجی کہتے ہیں، ملک ریاض فارمولہ، بیریا سے شروع ہوئے تھے اور فوجیوں کے ساتھ آ گئے۔ مگر آج ملک ریاض چھوڑیے، اب یہ سیاست پہ ہی رہتے ہیں، ملک ریاض کا موضوع نہ چھیڑیے۔ تو میں صرف جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی دوستی کی، اور جب ہم نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، تو مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، فردوس
You have to understand, we have to catch the monkey slowly. بات یہ ہے جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر اتنے عرصے سے حکمرانی کی تھی، اگر آپ کو ان سے پہلے روز اول ہی ٹکر لے لیتے تو آپ کو جو قوم کو تھوڑا سا آزادی کا ایک رخ دکھایا گیا انڈیپینڈنٹ ہونے کو، اور ایک جنرل کو ایکسٹینشن نہ دینے کا جو دیا گیا، خمیازہ بھگتا، اور اس کے بعد وہ شخص اپنی جگہ قائم ہو کے 2 سال سے زیادہ جیل سہ رہا ہے، ورنہ وہ بھی ڈیل بناتا نواز کی طرح چلا جاتا۔ بات یہ اس کا قد بڑھتا جا رہا ہے۔ خان صاحب کا قد بڑھنے میں جو چیزیں میں سمجھتا ہوں، پہلی چیز انہوں نے جب نکلے پی ایم ہاؤس سے تو ایک ڈائری اٹھائی اور چل دی۔ دوسری چیز انہوں نے کہا میرا سب کچھ پاکستان میں۔ تیسری چیز انہوں نے کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں جو ہے کیچ دی منکی سلولی کی بات ہو رہی تھی، وہ منکی نے اپنی منکینس نہیں چھوڑی، وہ چلا گیا امریکہ۔ بات پہ ایک سوال یاد آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ کے نئے نامزد صدر ٹرمپ سے بڑی امیدیں تھی، اس میں کتنی حقیقت؟ غلط۔ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ بائیڈن نے جسے کہتے ہیں پی جی آئی کے کیل ٹھوک دی ہے، جبکہ ہم مرے نہیں تھے، اس نے پوری کوشش کی۔ جب بائیڈن کو ہٹا تو obviously پی ٹی آئی کے لوگ کہے وہ یہ گیا، اب دور اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ یہی دھوکہ کھایا، اپنے زور بازو پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہمیشہ پہلے بھی 1971 کی پھر یاد دلا دی آپ نے، 7ویں بیری بیڑا آ رہا تھا، سب کچھ ریمٹ گیا تب بھی نہیں آیا۔ اچھا تو ایک یہ بھی یہ دوبارہ پی ٹی آئی والوں کے لیے پھر بہت ساتھ اعلیٰ، بہت اعلیٰ آپ کی تاریخ۔ آپ سے بات کرتے ہوئے واقعی مزہ آ رہا ہے۔ بہت سارے سیاستدان، پولیٹیشنز، بزنس مین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات ہوتی ہے، مگر جس کو تاریخ یاد ہوتی ہے اس کا انٹرویو کرنے میں، اس سے بات کرنے میں، کہ وہ فردوس صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کروں، جب بات ہونے لگی شروع کہ بھائی کیا سوالات آپ کریں گے یا کیا سوالات آپ کو، بولا جو چاہیں آپ کریں۔ اور میں آج پہلی دفعہ اپنے انٹرویو کے دوران یہ ایک کمنٹس دے رہا ہوں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے کہ آج کسی چیز میں فردوس صاحب اپنی بیماری سے بھی گزرے اور پچھلے دنوں ایک اسیری کی زندگی بھی گزاری، اور اس وقت ڈیفینیٹلی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پریشانی کا شکار ہے، اس کے باوجود آپ کا مورال بڑا بلند ہے۔ میں نے ابھی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو ایسے نہیں دیکھا۔ ارے میرے گھر سے کبھی جھنڈا نہیں اترا، دیکھیں اوپر 3 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، پاکستان کا، حضرت عباس کا اور پی ٹی آئی کا۔ کیا بات ہے۔ معاشی ٹیم کے حوالے سے بڑا شور مچتا تھا کہ جب بانی پی ٹی آئی آئیں گے تو معاشی ٹیم ایک بڑی ریڈی ہے، اسد عمر صاحب آ کے جو ہے کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گے، مگر حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ بلکہ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ ہم نے وہ پریس کانفرنس بھی دیکھی کہ جب پیٹرول 200 روپے لیٹر تھا تو یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں 300 روپے لیٹر ہو جائے گا، اس کے لیے تیار ہے۔ اس سب کے پیچھے تھا کیا، عوام جاننا چاہتی ہے، کیونکہ آپ کی مخالف پارٹی اس کو آپ کے خلاف یوز کرتی ہے۔ واہ واہ، آپ نے کیا یاد دلا دیا، آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے، 12% مہنگائی ہوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے تھے، میں جاتا تھا اپنی کانسٹیچوئنسی میں، مجھے لوگ پوچھتے تھے روک کے کہ فردوس بھائی کیا کر رہے ہو یار، ہم نے تو آپ کو لائے تھے کہ مہنگائی کم کرو گے، یہ 12% مہنگائی کر دی میرے پاس۔ ٹماٹر پیاز کے چکر میں بول رہے ہیں کہ ہم ٹماٹر پیاز کے چکر میں وزیر اعظم نہیں بنے، یہ خان صاحب کا ایک بیان بھی ہے۔ یہ بات یہ ہوا، انہی نے ہم پہ احسان کیا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ تو نالائق ہیں، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، ہم ہیں قابل لوگ۔ تو قابل لوگ آ گئے، وہ 12% مہنگائی کدھر پہنچ گئی، 48% پہ ہماری جان چھوٹی 12% سے۔
بھائی اگر قابل لوگوں سے یہ 48% ہوتی ہے تو ہماری معاشی ٹیم نے تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ 12% پہ مہنگائی روکی تھی، 6.5% پہ جی ڈی پی گروتھ رکھی تھی، کووڈ جیسے مسئلے کے اوپر دنیا میں دوسرے نمبر پہ آئے کہ سب سے بہترین طریقے سے شیخ کووڈ رشید ڈیل صاحب نے کیا، فرمایا ابھی تو اللہ روکے کا نہیں۔ شکر کووڈ آ گیا، ورنہ ہم تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے۔ کون کس نے کہا تھا؟ شیخ رشید صاحب۔ ارے شیخ ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کووڈ آیا نا بھائی، تھا نا، ہندوستان کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہمارے دور میں بھی ہوا تھا۔ یہ ساری مشکلات کے باوجود اب جو اس کے بعد ہوا ہے اس نے ہمارے سارے گناہ دھو دیے ہیں۔ ثابت یہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو، اگر ہمیں کہتے تھے کہ 8ویں جماعت پاس ہے اور ہم نے گریجویشن کی ہے تو وہ گریجویشن والوں کو نے اصل میں 8ویں جماعت ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں اب پی ایچ ڈی لگ رہے ہیں جو کچھ ہم نے کیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں پہنچے 6.5% پہ 4 سال بعد۔ ہم نے اپنے 3.5 سال میں آخری 2 سال 6.5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ دی۔ آپ دیکھیں تو، آپ دیکھیں ہمارے دور میں ریمیٹنسز کتنی بڑھائیں، اتنی پرسنٹیج تو کسی نے بھی نہیں بڑھائی۔ جتنی پرسنٹیج ایکسپورٹس ہمارے دور میں بڑھی اتنی کسی دور میں نہیں بڑھی۔ ہمارے پروگرام، کون سا پروگرام ہے جو انہی نے نہیں فالو؟ وہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم دوبارہ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ سبسیڈائز کر دے، بہت ساری چیزیں یہ وہی کر رہے ہیں۔